بد کردار عورت: آغا جان یہ میرا بچہ نہیں ہے، پتہ نہیں کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے آپ کی لاڈلی نے۔ حمیش خان اپنی منقوہ سے غصے میں رختصی سے پہلے ہی حق وصول کر چکا تھا۔ وہ جب اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی، وہ زرین سے بہن کی موت کا بدلہ لینے کے لیے الزام لگاتا، اس معصوم لڑکی کو بد کردار ثابت کرتا حویلی چھوڑ کر جا چکا تھا۔ پھر جب 8 سال بعد لوٹا تو اس کا حسن دیکھتا اسے کمرے میں کھینچ لایا تھا۔ چھوڑو مجھے، یہ غلط ہے، میں کہتی ہوں چھوڑو مجھے۔ وہ اس سے خوفزدہ ہو رہی تھی اور اس نے اسے بیڈ پر پٹخا اور اندر سے دروازہ لاک کر لیا۔ آگے جھک کر اس کے اوپر خوشی کے لمحے مختصر ہوتے ہیں، جبکہ دکھ و تکلیف کا دورانیہ کم۔ تبھی بہت لگتا ہے اور ان کے گزر جانے کے بعد انہیں بھلا دینا آسان نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ بھی تو کچھ ایسا ہی ہوا تھا، مگر اس کے لیے بھلانا آسان نہیں، ناممکن تھا۔ موسم بدل چکا تھا، سردی دھیرے دھیرے رخصت ہو رہی تھی اور پیڑوں پر کونپلیں پھوٹ رہی تھی اور ساری وادیاں پھر سے سرسبز ہو گئی تھیں۔ پہاڑوں نے سبز مخمل کا لباس پہن لیا تھا اور میٹھی میٹھی خوابناک جزیروں کی سطح پر بچھی ہوئی سرسبز گھاس روح میں اتر جانے والی خوشبو کے ساتھ پھولوں کی پیشانی پر بوسہ دے رہی تھی۔ سفید برف اس طرح پگھل رہی تھی جیسے آنسو بہتے ہیں، اور پھولوں کی جوانی کا موسم پورے خروج پر تھا۔ باداموں کے جھنڈ سے گزرنے والی ہوا تالیاں بجا کر جوش و خروش سے بہار کا استقبال کرنے میں ہمتن گوش تھی۔ انگور کی بیلیں، شہتوت کی ڈال اور لہلہاتی کھیتیاں، قدرت کی رعنائیاں، سب کچھ تو تھا اس کے پاس، لیکن اندر دل کی گہرائیوں میں جمی برف کی وجہ سے موسم سرد تھا۔ روح کی تنہائیوں میں کہیں بہت گہرا درد تھا جو اسے ان بدلتے موسموں سے گنگناتے آبشاروں سے لطف اندوز نہ ہونے دیتا۔ وہ کتنی دفعہ ٹوٹ کے بکھری تھی، بس وہی جانتی تھی۔ اس کے زخموں پر کسی نے مرہم نہ رکھا۔ بظاہر اس کا زخم بھر گیا، لیکن اندر سے آج بھی زخم ہرا تھا۔ وہ چپ چاپ یادوں کے باداموں کے باغ میں بیٹھی ٹھنڈی میٹھی ہوا کو اپنے اندر اتار رہی تھی تاکہ وہ آگ بجھ سکے جو کئی سال قبل اس کے من میں لگی تھی، لیکن وہ آگ بجھنے کی بجائے مزید بھڑکتی جا رہی تھی۔ واد خدایا کیا نظام ہستی ہے تیرا کہ کچھ لوگ تو راہوں میں کانٹے ہو کر منزل پا لیتے ہیں، نیک نامی حاصل کر لیتے ہیں، اور کچھ راستے میں پگول اگانے کے بعد بھی بدنامی کا داغ چہرے پر سجا لیتے ہیں۔ کوئی 2 قدم چلے تو منزل مقدر ٹھہرتی ہے، اور کوئی کسی کے قدموں کی خاک بن کر بھی منزل تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے کہ اس کی سوچیں سے ماضی میں دھکیلتی نرخی مریم کی آواز اسے حال میں واپس کھینچ لائی۔ ماما جلدی گھر چلیں، آپ کو نانا بلا رہے ہیں۔ وہ اسے جھنجھلا رہی تھی۔ اچھا چلو۔ وہ گڑبڑائی اور جلدی سے دوپٹے کے پلو سے برستی آنکھوں کو صاف کیا۔ دوپٹہ اچھی طرح اوڑھنے کے بعد مریم کے ساتھ آہستہ سے قدم اٹھاتی حویلی کی جانب چل دی۔ ماما آپ رو رہی تھی نا، آپ کو بابا یاد آ رہے تھے نا؟ مریم منہ بسور کر رہی کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا بیٹا، چلو نا، نانا کھانوں پر انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ اسے بہلانے لگی، لیکن مریم ٹس سے مس نہ ہوئی۔ پہلے بتائیں آپ کیوں رو رہی تھی؟ وہ اتنی چھوٹی سی عمر میں بہت حساس تھی، کسی کا ایک آنسو اسے بہت پریشان کر دیتا تھا۔ وہ کسی کو رنجیدہ تکلیف میں نہ دیکھ سکتی تھی۔ کچھ نہیں ہوا۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ ماضی کی پرچھائیاں اب تک اس کے ہاتھ سے لپٹی ہیں، یا پھر یہ کہ اس کے نہ کردہ گناہوں کی بہت بڑی سزا مل رہی ہے۔ وہ خاموش رہی۔ مریم نے 1-2 منٹ انتظار کیا، لیکن جب گلزری کچھ نہ بولی تو مریم نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور بھاگتی حویلی میں داخل ہو گئی۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر ہوا کو اپنے اندر اتارا اور حویلی کی جانب بڑھی، لیکن بال کمرے میں داخل ہونے سے قبل اندر سے آتی آوازوں نے اسے وہیں روک دیا جہاں وہ کھڑی تھی۔ آغا جی، ہم نے آج تک گلزری کا برا نہیں چاہا، آپ ایک دفعہ اس سے بات کر کے تو دیکھیں، شاید وہ مان جائے۔ داور خان کی آواز وہ بخوبی پہچانتی تھی۔ بیٹا میں جانتا ہوں وہ کبھی نہیں مانے گی، نہ آج نہ کل۔ میں ڈرتا ہوں کہ میری کسی بات سے اس کو تکلیف نہ پہنچے، پھر مریم بھی تو ہے۔ ہمایوں خان افریدی کی آواز گونجی۔ آغا جی، مریم پہلے بھی ہم سب سے بہت اٹیچ ہے، وہ بہت سمجھدار بچی ہے۔ پتہ نہیں وہ کیا باور کروانا چاہ رہا تھا۔ گلزری نے کچھ لمحے توقف کیا، پھر ہال کمرے میں داخل ہو گئی۔ اسے اندر داخل ہوتے دیکھ کر دونوں خاموش ہو گئے۔ آؤ گلزری، کیسی ہو؟ اسے دیکھ کر داور خان افریدی اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ٹھیک ہوں لالا، آپ کیسے ہیں؟ پورے دل اور شیر خان کا کیا حال ہے؟ وہ چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے بولے تو وہ بھی بشاہت سے مسکرا دیا۔ بالکل ٹھیک۔ شہر سے کب آئے؟ مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔
رات آیا تھا، ابھی جا رہا ہوں، نوکری کا مسئلہ ہے ورنہ ضرور رکتا۔ وہ اس کے سر پر چپیٹ رسید کرتے ہوئے بولا، خواہ مخواہ تم نے سرکاری نوکری کا درد سر مول لیا ہوا ہے، زمین اور بغا سنبھالو اپنے۔ اب میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم ہم کہاں کہ ہر طرف توجہ دے سکوں۔ آغا جی کی بات سن کر وہ مسکرایا۔ کچھ کرتے ہیں آغا جی، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ اٹھو اچھا بیٹا، کھانا تو کھا لو۔ ہمایوں افریدی سے دیکھ کر بولے، نہیں آغا جی، میں اب چلوں گا، اماں بھی گلزری کے لیے بہت پریشان ہے، آپ جلدی کوئی فیصلہ کر لیں۔ ووٹ کا نہیں چلا گیا۔ گلزری حیران و پریشان کبھی جاتے ہوئے داور خان کی طرف دیکھتے، کبھی اپنی نظر میں سامنے بیٹھے باپ جیسے چاچا پر نظر ڈالتی۔ کیا بات ہے آغا جی، داور لالا کیوں آئے تھے یہاں؟ وہ زیادہ دیر خاموش نہ رہ سکی۔ کیا فیصلہ کرنا ہے آپ کو؟ پلیز آغا جی بتائیں نا۔ بیٹا، داور خان کا خیال ہے کہ اب تمہاری شادی کر دینی چاہیے، تمہاری اماں بھی بہت پریشان ہے تمہارے لیے۔ وہ دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ آغا جی، کیا آپ نہیں جانتے کہ نکاح پر نکاح نہیں کیا جاتا؟ آغا جی، میں ایک عورت ہوں، کسی کی منکوہ اور ایک بیٹے کی ماں۔ اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسو دبک کر وہ اٹھے اور وہ بوکھلا اٹھے، لیکن اس سے قبل کہ وہ بولتی وہ پھر گویا ہوئے۔ آغا جی، کیا میں اور میری بیٹی آپ پر بوجھ بن گئی ہیں؟ کیا اس حویلی میں جگہ تنگ ہو گئی ہے یا آپ لوگوں کے دل تنگ پڑ گئے ہیں؟ میں یہ حویلی چھوڑ کے چلی جاتی ہوں آغا جی، کیونکہ مجھے یہ حویلی چھوڑنا تو منظور ہے، لیکن دوسرا فیصلہ کرنا قطعی قبول نہیں۔ آخر میری بیٹی کا کیا قصور ہے؟ اسے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ جب میں نے مرنا چاہا تو آپ نے مجھے مرنے نہیں دیا، اور آج جب مریم کو دیکھ کر مجھ میں جینے کی امنگ پیدا ہوئی ہے تو آپ مجھے مار دینا چاہتے ہیں۔ آغا جی، کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ اس نے اس قدر واضح بات کی تھی کہ وہ دنگ ہو کر رہ گئے۔ ماحول پر ایک بار پھر سکوت چھا گیا، جیسے وہاں کوئی ذی روح موجود نہ ہو۔ اس سکوت کو داور خان کی آواز نے توڑا، جو گاڑی کی چابی وہیں ڈائننگ ٹیبل پر بھول گیا تھا۔ کس کی بیٹی؟ بولو گلزری، کس کی بیٹی کو سزا دی جا رہی ہے؟ ہمیں تو آج تک یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ مریم کا باپ کون ہے۔ تم تو جانتی ہو نا، بولو بتاؤ کون ہے اس کا باپ؟ وہ غصے سے بھرپور انداز میں چلا رہا تھا۔ وہ ایک لگتا کوٹ گھما گئی، پھر فوراً سنبھل کر بولی، ہمیش خان افریدی کی بیٹی ہے مریم۔ سنا آپ نے داور لالا، مریم کا باپ ہمیش خان ہے۔ کس کو تسلی دے رہی ہو گلزری، خود کو ہمیں یا پھر خدا جانے؟ گلزری، تم کب سمجھ پاؤ گی ہماری بات؟ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ والدیت کے خانے میں ہمیش خان کا نام آنے سے وہ اس کی بیٹی بن گئی ہے؟ تو سراسر غلط سوچتی ہو تم، کیونکہ اگر ہمیش خان کو اتنا ہی اس کا وجود پسند ہوتا تو اس بات کو ایشو بنا کر وہ گھر نہ چھوڑتا۔ وہ اسے حقیقت بھرا آئینہ دکھا رہا تھا۔ داور لالا، پلیز آپ گڑھے مردے مت اکھاڑیں۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں جانتا ہوں گلزری کہ گڑھے مردے اکھاڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمیش خان کو گئے 8 سال ہو گئے ہیں، ان 8 سالوں میں اس نے مڑ کر بھی خبر نہیں لی۔ کہاں نہیں ڈھونڈا اسے میں نے۔ کب تک تم اس کے نام پر بیٹھی رہو گی؟ سہیل خان ایک اچھا آدمی ہے اور سب سے بڑھ کر میرا بہت اچھا دوست ہے۔ اس نے خود تمہیں پرپوز کیا ہے اور ہم نے بس داور لالا، اس سے زیادہ ایک لفظ نہیں۔ وہ بے شک اچھا صحیح، بہت اچھا صحیح، لیکن میری ماضی کی یادیں اذیت ناک ہیں اور میں داور لالا اور مستقبل کے تفکرات میرے لیے عذاب ہیں۔ کیا ہوا تھا اور کیا ہوگا، میں ان سوچوں میں چاروں طرف سے گھر چکی ہوں۔ میں تھک گئی ہوں لڑتے لڑتے۔ وہ ہانپنے لگی تو داور خان نے آگے بڑھ کر اسے پانی کا گلاس پکڑایا۔ لیس گلزری، تم پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کا دل کٹ جاتا تھا، لیکن وہ کچھ بھی نہ کر سکتا تھا۔ اگر کرنے کا سوچتا تو گلزری کی انار ہمیش خان سے محبت آڑے آ جاتی۔ وہ بہت بے بس اور مجبور ہو گیا تھا۔ اس نے اس کا سر آہستہ سے تھپتھپایا اور ٹیبل سے کی رنگ اٹھا کر باہر چل دیا۔ گل بیٹا، کھانا کھا لو، جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا، کیونکہ جو تم جانتی ہو وہ کوئی اور نہیں جانتا، اور اگر کوئی جان لے تو خیر چھوڑو۔ آغا جی سے بہلانے کی کوشش کرنے لگے۔ نہیں آغا جی، بھوک نہیں ہے۔ وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولے، سب دبک کر رفتار سے چلتی باہر نکل گئی، جبکہ ہمایوں خان افریدی جانتے تھے کہ وہ ضبط کے کن کڑے مراحل سے گزر رہی ہے۔ ہمایوں خان افریدی کے 2 بھائی تھے، ان سے چھوٹے خوشوند افریدی اور سب سے چھوٹے عمر افریدی۔ مجسے کے احساس کی رنگینیوں کے ساتھ وہ تینوں بھائی اپنے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ تینوں کی یکے بعد دیگرے شادیاں کر دی گئی۔ ہمایوں افریدی کی بیٹی پردل خوشنود افریدی کے 2 بیٹے داور خان اور ہمیش خان، اور عمر خان کی بیٹی گلزری، ان کے مہکتے باغ کے تازہ کھلتے پھول تھے۔ خاندانی دشمنی نے چھوٹی سی عمر میں گلزری سے اس کے باپ کو چھین لیا۔ سارے گھر والوں کی محبتوں کے احساس اور نرم رویوں نے اسے خود سر اور ضدی بنا دیا تھا، جبکہ پردل اپنے باپ کی طرح ہی نرم دل تھی۔ یوں ایک حویلی میں رہتے ہوئے وہ سب ایک دوسرے کو دل کی دھڑکنوں میں بسائے رکھتے تھے۔ جب بچے شعور کی منزل کو پہنچے تو داور خان اور پردل کو نکاح کے بند حسن میں باندھ دیا گیا۔ گلزری اور ہمیش خان کے مزاجوں میں موافقت نہ ہونے کی وجہ سے فیصلہ مستقبل پر چھوڑ دیا گیا۔ خوشوند خان اور پردل کی والدہ زینت خاتون شہر گئے تو واپس خون میں نہا کر آئے۔ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں دونوں جان سے گئے۔ جوں روز و شب گھلتے جا رہے تھے، گلزری کی ضد اور خود سرلی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔
حمیش خان نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو گلزری نے بھی ضد شروع کر دی کہ وہ بھی یونیورسٹی میں داخلہ لے گی۔ سب کے سمجھانے کے باوجود اس کی ضد ختم نہ ہوئی تو حمیش خان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ سمجھنے والی نہ تھی۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ وہ غیر سے دھڑا۔ کیسا ڈرامہ؟ اگر یونیورسٹی میں پڑھنا ڈرامہ ہے تو میں بھی تمہارے ساتھ اس ڈرامے میں شامل ہونا چاہتی ہوں۔ وہ اس کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، شٹ اپ، فضول بولنا بہت آ گیا ہے تمہیں۔ تم جانتی ہو کہ ہمارے خاندان میں لڑکیاں صرف میٹرک تک پڑھتی ہیں، اس کے باوجود تم نے BA کیا۔ پور دل کو دیکھو، آرام سے گھر بیٹھی ہے، مگر پتہ نہیں تمہارے دماغ میں کیا خیالات سمایا ہے۔ اس کی آواز غصے کی شدت سے پورے کمرے میں گونجی تھی۔ پور دل اور مجھ میں بہت فرق ہے حمیش خان، برائے مہربانی مجھے اس سے مت ملاؤ۔ وہ تنگ کر بولی تو اس کا دماغ گھوم گیا۔ کیا فرق ہے تم دونوں میں؟ بولو، جواب دو۔ میں سورج کی کرنوں کے ذریعے آسمان تک نہیں پہنچنا چاہتی، شبنم کی طرح پھولوں کے کندھوں کا بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ تم جانتے ہو خان مانگنا میری عادت نہیں ہے، میں صرف فیصلہ سنایا کرتی ہوں۔ وہ دو بدو بولی تو وہ مزید چیخا۔ یہی تو وقت ہی بتائے گا کہ فیصلہ کون سناتا ہے اور مانگتا کون ہے گلزری صاحبہ۔ وہ لفظوں کو چبا چبا کر بولا۔ اس حویلی کی مرد جب تمام معیشت افورڈ کر سکتے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتے ہیں، خود پڑھ سکتے ہیں، تو پھر حویلی کی عورتوں پر پابندی کیوں؟ اس نے براہ راست اس کی خودداری پر حملہ کیا تو حمیش خان نے بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا۔ حد ہوتی ہے گلزری، بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو۔ وہ نرم لہجے میں بولا۔ حمیش خان، میں سوچ کر بولتی ہوں، سب جانتے ہیں کہ میں جو چاہتی ہوں وہ کرتی ہوں، اس لیے میں ضرور ماسٹرز کروں گی۔ وہ اس کے نرم لہجے کو دیکھ کر خود پر قابو پاتی بولی، تو کرو ماسٹرز، کون منع کر رہا ہے؟ مجھے مضامین بتانا، میں کتابیں فراہم کر دوں گا تمہیں۔ وہ طنزی انداز میں بولا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں اپنی مرضی سے پڑھوں گی حمیش خان، اور اسی یونیورسٹی میں داخلہ لوں گی جس میں تم لے رہے ہو۔ وہ فاتحانہ انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی، جبکہ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ سب کے سمجھانے کے باوجود اس کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ داخلہ ضرور لے گی۔ جب اس نے اپنی ضد نہ چھوڑی تو آغا جی نے ایک اور فیصلہ کیا۔ ٹھیک ہے، تم یونیورسٹی میں داخلہ لے لو، لیکن اس سے پہلے تمہارا حمیش خان کا نکاح ہوگا۔ ان کی بات سن کر دنگ رہ گئی، لیکن کچھ نہ بولی۔ جانتی تھی حمیش ضرور بولے گا، مگر آغا جی یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بہت ضدی ہے اور وہ ہمایوں خان کی بات سن کر ہتھے سے اکھڑ گیا تھا۔ اس نے تو اس بارے میں کبھی سوچا بھی نہ تھا، اور وہ تو اس کے مقابل کھڑا ہونا چاہتی تھی، اور خاندان کی ریت و رواج میں ایسا کب ممکن ہوا تھا؟ مگر یہ ضروری ہے حمیش خان، کیونکہ اس نے اگر یونیورسٹی میں کوئی اور حماقت کر ڈالی تو ہم کہیں نظر اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ وہ عمر کی بیٹی ہے اور مجھے جان سے بڑھ کر عزیز ہے۔ آغا جی اسے روبرو طلب کر کے اپنی خواہش کا اظہار کر رہے تھے، جبکہ وہ کچھ بھی ماننے پر تیار نہ تھا۔ سارے گھر کی لاڈلی اس لیے ضدی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سمجھدار ہو جائے گی۔ وہ اسے سمجھا رہے تھے، اس کی زندگی کا ہر فیصلہ آغا جان نے ہی تو کیا تھا۔ اسے ان سے خاص انسیت تھی، اس کے لیے ان کا ہر لفظ آخری حرف ہوتا تھا۔ بہت بحث ہوئی، لیکن بالآخر حمیش خان نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ دونوں کے ڈپارٹمنٹ مختلف تھے، اس لیے آمنا سامنا بہت کم ہوتا، لیکن اس دن تو حد ہی ہو گئی۔ وہ اپنی دوست شائستہ شنواری کے ساتھ اپنے ڈپارٹمنٹ سے باہر نکل رہی تھی تو سامنے حمیش خان خرامہ چلا آ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر رکی، لیکن اسے دیکھ کر چپ چاپ آگے نکل گیا۔ یہ حمیش خان ہے، یونیورسٹی کا لائٹ ٹرین اسٹوڈنٹ، BS آنرز بھی اسی یونیورسٹی سے کیا ہے، لڑکوں اور لڑکیوں میں یکساں مقبول۔ شائستہ اسے حقیقت سے آگاہی دے رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس سے بڑھ کر کون جانتا ہوگا حمیش خان کو۔ اچھا، اور کوئی انفارمیشن؟ وہ مسکرائی۔ ایک بہن بھی پڑھتی ہے اس کی یہاں، مریم خان اس کے ڈپارٹمنٹ میں ہے۔ تم سمجھو چولی دامن کا ساتھ ہے بہن بھائی کا۔ وہ چونکی۔ کیا مطلب یہ کہ اسی سال آتی ہیں، سائے کی طرح دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ چپکے رہتے ہیں۔ نہ تو مریم خان کی کسی سے دوستی ہے، اور حمیش خان نے تو اپنے دوستوں تک کو چھوڑ دیا بہن کی وجہ سے۔ اسے ایک لمحے کو تو اپنے کانوں پر شک گزرا، لیکن پھر وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ اسے اندر چھناکے سے کچھ ٹوٹ گیا، کیونکہ وہ بخوبی جانتی تھی کہ حمیش خان کی کوئی بہن نہیں ہے۔ چلیں، شائستہ بولی۔ ہاں، وہ چونکی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، سر میں معمولی درد ہے۔ میں باہر جا رہی ہوں، تم باقی کی کلاسز لے کر واپس آ جانا۔ وہ چپ چاپ وہاں سے نکل آئی۔ حاصل جانے کی بجائے وہ سید ہی انگلش ڈپارٹمنٹ سے ہوتی ہوئی زولوجی ڈپارٹمنٹ کی طرف چلی آئی۔ سامنے حمیش خان کسی لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ گلزری کو سامنے دیکھ کر لمحے بھر کو سٹپٹایا، لیکن فوراً ہی سنبھل کر آگے بڑھا۔ آؤ گلزری، کیسے آئی ہو؟ گلزری نے دیکھا کہ اس لڑکی کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزر گیا۔ میں ذرا حمیش خان کی مصروفیت دیکھنے آئی تھی۔ وہ پاس کھڑی لڑکی کو دیکھ کر استہزائیہ انداز میں بولی تو وہ بوکھلا اٹھا۔ یہ مریم خان ہے گلزری، وہ تعارف کروانے لگا۔ غائبانہ تعارف تو تھا آپ سے، لیکن آج آپ کو دیکھ بھی لیا، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ مریم خان نے ہاتھ آگے بڑھایا تو گلزری نے نخوت سے جھٹک دیا۔ لیکن مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی، اور تمہیں تو حمیش خان میں حویلی جا کر پوچھوں گی، وہ غصے سے بولی۔
گلزری کوئی بھی بات کرنے سے قبل یاد رکھنا کہ ہوا اپنے ساتھ مٹی بھی اڑا کے لاتی ہے لیکن گھر تعمیر نہیں کر سکتی۔ وہ اسے تنبیہ کر رہا تھا لیکن وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ مشورے کا شکریہ۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی چل پڑی۔ اب کیا ہوگا حمیش خان؟ مریم فکر مندی سے بولی۔ کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا ہے، گلزری بات شروع کرے گی تو ہمارا مسئلہ اور آسان ہو جائے گا۔ ویسے بھی آج نہیں تو کل مجھے آغا جی سے بات کرنی تھی نا۔ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولا تو وہ مسکرانے لگی۔ حمیش خان جب حویلی لوٹا تو اس کا خیال تھا کہ اچھا خاصا فساد برپا ہو چکا ہوگا، لیکن وہاں بالکل خاموشی تھی۔ وہ بہت حیران تھا کہ زری گل اور چپ رہ جائے۔ وہ اس انتظار میں رہا کہ کب کی زری آغا جی سے بات کرتی ہے تاکہ وہ کھل کر آنے والے دنوں کا لائحہ عمل تیار کر سکے، لیکن جب ہفتہ گزرنے کے باوجود کوئی بات نہ ہوئی تو وہ بھی واپس ہاسپٹل جانے کی تیاری میں لگ گیا۔ وہ جانے لگا تو داور نے اسے روکا۔ حمیش خان آج رک جاؤ، کل چلے جانا۔ کیوں لالا، خیریت تو ہے؟ اس کا ماتھا ٹھٹکا۔ یہاں بالکل خیریت ہے، گلزری کی طبیعت ٹھیک نہیں، تم کل اسے بھی ساتھ لیتے جانا۔ میں کل چلا جاتا لیکن میرا آج جانا بہت ضروری ہے، کوئی انویسٹیگیشن ٹیم آ رہی ہے اوپر سے۔ اس کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن داور لالا کے سامنے انکار کی اجازت بھی نہ تھی۔ جی لالا۔ وہ دروازے کی جانب چل دیا۔ نہیں بھائی جی، آپ بس چپ میں سمجھ کیا رکھا ہے اس نے اپنے آپ کو؟ اماں جی مسلسل بول رہی تھی۔ نہیں بہن جی، وہ بس ذرا جلدی میں تھا، میں خود بات کروں گا اس سے۔ آغا جی سر جھکائے بول رہے تھے۔ کیا ہوا اماں، خیر تو ہے؟ وہ آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ ارے سارے کہتے تھے وہ بچی ضدی ہے لیکن تم نے اسے بھی پیچھے دھکیل دیا، کچھ خدا کا خوف نہیں ہے؟ وہ اس پر چڑھ دوڑی۔ ارے اماں بات بتائیں گی تو پتہ چلے گا نا۔ اس کا لہجہ سہما تھا۔ دیکھ حمیش، میں بول رہی ہوں تو نے اگر گلزری سے ایسا ناروا سلوک رکھا تو مجھے کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ وہ ترک کر بولی تو وہ حواس باختہ ہو گیا۔ اماں ایسا کیا ہے میں نے؟ وہ غصے کو ضبط کرتے ہوئے بولا۔ آج ہفتہ ہو گیا اسے بخار ہوئے، تو اسے اتنا نہ ہو سکا کہ اس بچی کا حال ہی پوچھ لے؟ ارے بیوی ہے وہ تیری، بیوی سمجھ کے نہیں تو چچا زاد سمجھ کے ہی پوچھ لیا ہوتا۔ وہ اسے لتاڑ رہی تھی، اس نے سکون کا سانس لیا۔ وہ تو سمجھا تھا کہ پتہ نہیں گلزری کے ساتھ ایسا کیا کر دیا اس نے کہ اماں اتنے غصے میں آ گئی ہیں۔ وہ چپ چاپ اس کے کمرے کی طرف چل دیا اور کمرے میں پاؤں رکھا اور ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کا پھول کی طرح شاداب چہرہ ایک ہفتے میں کملا کر رہ گیا تھا۔ خوبصورت کالی آنکھوں میں اداسی کے رنگ تھے۔ اس نے حمیش خان کو کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ آؤ حمیش خان، آج تم میرے کمرے کی راہ کیسے بھول گئے؟ اس کا انداز طنزیہ تھا۔ وہ اس کے انداز کو دیکھ کر مسکرایا، پھر آگے بڑھتے ہوئے بولا، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اماں بتا رہی تھی کہ تمہیں بخار ہے۔ حمیش خان، ہر بات کا پتہ تمہیں اماں سے ہی کیوں چلتا ہے؟ کبھی اپنی آنکھیں اور کان بھی کھلے رکھا کرو۔ وہ اس کے غصے سے بھرپور انداز کو دیکھ نہیں دیا۔ ویسے تم کہیں میری اور مریم کی دوستی کی وجہ سے تو، میرا مطلب ہے کہیں تم نے ہماری دوستی کو خود پہ حاوی تو نہیں کر لیا کہ بخار ہی جان نہیں چھوڑ رہا؟ وہ سنگل صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ تم جانو تمہاری مریم خان، مجھے کیوں پرواہ ہونے لگی تم لوگوں کی؟ وہ تڑک کر بولی۔ اچھا ویسے پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ تم جل رہی ہو۔ وہ طنز کرنے سے کب باز آتا تھا؟ جلتی ہے میری جوتی، وہ غصے سے بولی۔ او اتنی محبت ہے مجھ سے کہ جوتی بھی جلتی ہے؟ یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا۔ وہ اسے تولتی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ محبت کا لفظ میری ڈکشنری میں نہیں ہے حمیش خان، اور وہ بھی تمہارے ساتھ۔ تم دن رات مریم خان کے ساتھ عشق کی پتنگیں بڑھا رہے ہو۔ وہ لفظوں کو چبا چبا کر بولی تو حمیش خان کو یوں محسوس ہوا کہ اس کے دماغ کی کوئی نس پھٹ گئی ہو۔ حد میں رہو اپنی، خبردار آج کے بعد مریم خان کے لیے اس قسم کا کوئی بیہودہ لفظ استعمال کیا تو۔ وہ پھٹ پڑا۔ میں اپنی حدود کو اچھی طرح جانتی ہوں، تم بھی اپنی حدود سے نہ بدلو۔ اس کا غصہ دیکھ کر گلزری کے ہونٹوں پر تبسم بکھر گیا۔ میں تمہیں آخری بار تنبیہ کر رہا ہوں، مریم خان کے حوالے سے آئندہ ایسی کوئی بات مت کرنا ورنہ نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ غصے سے دھاڑا۔ حمیش خان، یونیورسٹی میں مریم خان اور تم بہن بھائی مشہور ہو، میرے ساتھ کیا جھوٹ بولو گے؟ کیونکہ میں تو تمہارے مریم خان کی حقیقت جانتی ہوں۔ ماں جانتی ہوں نا، وہ تنگ کر بولی۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے جھوٹ بولنے کی؟ مریم خان میری عزت ہے، نہ صرف میری بلکہ حویلی کی بھی، کیونکہ تم جانتی ہو کہ خانوں کی عزت ان کی حویلی اور خاندان کی بھی عزت ہوتی ہے۔ وہ رکا نہیں، چلا گیا اور وہ اس کے لفظوں پر غور کرتی رہ گئی۔ یہ کیا کہہ گیا ہے حمیش خان؟ عزت؟ تو کیا مریم خان اور حمیش خان نے نکاح؟ او میرے خدا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ رات بھر سوچتی رہی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بخار ٹھیک ہونے کی بجائے لمبا ہوتا چلا گیا۔ جب اس کا میڈیکل سرٹیفکیٹ یونیورسٹی پہنچا تو دوسرے ہی دن اس کی دوست شائستہ شنواری اس کا حال پوچھنے حویلی آ دھمکی۔ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پیپر شروع ہونے والے ہیں۔ اور محترمہ ہیں کہ ٹھیک ہوتے دکھائی نہیں دے رہی۔ وہ اسے پیار بھرے انداز میں ڈانٹ رہی تھی۔ اچھا، وہ مسکرائی۔ اچھا نہ ہو، یونیورسٹی کیسے جا رہی ہو؟ وہ جو چائے کی پیالی اٹھا رہی تھی مسکرانے لگی۔ یونیورسٹی A1، آج کل بڑی ہلچل مچی ہے زیولوجی ڈپارٹمنٹ میں۔ وہ چونکی۔
کیوں، کیا ہوا؟ وہی حمیش خان اور مریم خان کا قصہ۔ مریم خان جس شخص سے شادی کرنا چاہتی ہے، حمیش خان کو وہ سخت ناپسند ہے، اس لیے آج کل دونوں ایک دوسرے سے دور دور ہیں۔ وہ ٹھٹکی، کہاں تو بہن بھائی سارے کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ چپکے رہتے تھے کہ ہم جیسے دور سے دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتے تھے، اور کہاں وہ ایک لمحی آہ بھر کر رہ گئی۔ حمیش خان کی کوئی بہن نہیں ہے شائستہ، وہ دکھ سے بولی۔ چھوڑو یار، لگتا ہے ادھر بھی کوئی ایسا ہی سلسلہ ہے۔ ویسے یار قصور تمہارا بھی نہیں، بندہ ہی ایسا سحر انگیز شخصیت، اور پھر ہر وقت ناک پر دھڑا غصہ کہ ہر کوئی بلا شرکت غیر اس کے مالک بننا چاہتا ہے۔ وہ عقیدت آمیز لہجے میں بولی، یہاں ہر کوئی بننا چاہتا ہے نا، لیکن ڈیئر شائستہ شنواری، حمیش خان خود بلا شرکت میرا مالک بن چکا ہے۔ وہ شیریں لب و لہجے میں بولی تو شائستہ کو افسوس ہونے لگا۔ اتنا سوچو کہ اس کے بارے میں تو بخار تو مشکل ہے کہ اترے۔ وہ اس کی بات سن کر لب کھولنے لگے۔ وہ صرف میری یونیورسٹی فیلو ہی نہیں، میرا چچا زاد بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا شوہر بھی۔ اس کے الفاظ تھے کہ کوئی ایٹم بم۔ کیا کہا تم نے؟ لگتا ہے بخار تمہارے سر کو چڑھ گیا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بوکھلا اٹھی۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ زندگی کا لطف عشق کے ساتھ ہے۔ اگر عشق نہ ہو تو زندگی بے سود و ضیاع ہے، بے نور ہے، ظلمات سے بھی بدتر ہے۔ کاش میں محبت میں اتنی بااختیار ہوتی کہ وہ میرے دل میں اس کی آنکھوں میں ہوتی۔ اس کا لہجہ پر یقین اور ذوق صحرا تھا، جسے محسوس کر کے شائستہ مسکرا دی۔ میری تمام دعائیں اپنی دوست کے لیے ہیں، بس اتنا یاد رکھنا کہ وقت پر وقت کو ساتھ بنا لو تو وقت تمہارا ہوگا، کیونکہ جو وقت کو مٹھی میں بند کرتا ہے وقت اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ وقت بے پرواہ ہے گلزری، یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا، اس لیے اس سے قبل کہ وقت تمہاری نازک ہتھیلی سے سرک جائے اسے مضبوطی سے تھام لو۔ اپنی محبتوں اور اپنی وفا اور اپنے ولولوں کو حمیش خان تک پہنچاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ خانوں کی ریت کے مطابق صرف حویلی تک محدود رہ جاؤ۔ وہ اسے مستقبل کا لائحہ عمل تیار کرنے میں مدد دے رہی تھی، اور گلزری چپ چاپ زندگی کی گزرتی ساعتوں کے متعلق سوچ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ پتھر میں جونک لگ سکتی ہے، سنگلاخ چٹانوں کو چیر کر کوئی نرم و نازک پودا نشوونما پا سکتا ہے، مگر جن کے دل پتھر ہو جائیں ان میں نرمی اور گداز پیدا کرنا آسان کام نہیں۔ وقت ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا تھا۔ ان دونوں کا ماسٹرز مکمل ہو گیا تو حقیقت حویلی کے در و دیوار دہل کر رہ گئے۔ آغا جی، اب مریم کی پڑھائی مکمل ہو چکی ہے، میں اسے حویلی لانا چاہتا ہوں۔ وہ ہمایوں خان کے سامنے بیٹھا سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ حمیش خان، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ نہایت تحمل سے بولے۔ ان کی کنپٹی کی ابھرتی رگ ان کے ضبط و استقامت کی گواہ تھی۔ اس میں ناممکن کیا ہے آغا جی؟ وہ میری عزت ہے، اور اس حوالے سے اس حویلی کی بھی عزت ہے۔ آہستہ آہستہ لیکن معدل انداز میں اپنی بات سمجھا رہا تھا۔ نہیں، نہ تو وہ ہماری عزت ہے، اور نہ ہی تمہاری، اور نہ ہی اس حویلی کی۔ انہوں نے تمہیں بھی خریدا ہے حمیش خان، اس محبت کا واسطہ دے کر جو تمہیں اس خاندان سے ہے۔ چلیں، ایسا ہی صحیح آغا جی، لیکن میں جلدی مریم کو حویلی لا رہا ہوں۔ وہ دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ تم ہماری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو۔ ہم ایسا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے جس سے حویلی کی شان و شوکت میں فرق آئے۔ وہ چلائے، آپ سے فیصلہ کروانے کون آیا ہے آغا جی؟ میں تو صرف اپنا فیصلہ اس دفعہ سنانے آیا ہوں۔ وہ غصے پر قابو پاتے ہوئے بولا، آغا جی، آپ نے گلزری کو یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی اجازت دی، میں کچھ نہیں بولا۔ آپ نے اس سے میرا نکاح کیا، میں خاموش رہا، اور آپ کی خاموشی کو مقدم جانتے ہوئے آپ کی خوشی کا تاثر دیا۔ آغا جی، اب مریم خان میری خوشی ہے تو آپ بھی میری خوشی پر خوش ہوں، کیونکہ مریم خان کے معاملے میں میں خاموش نہیں رہ سکتا۔ ہمایوں خان افریدی اتنا کمزور نہیں ہوا کہ دوسروں کے فیصلوں پر عمل کرتا پھرے۔ وہ غصے سے دھاڑے، لیکن مقابل بھی حمیش خان تھا جس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آغا جی، دونوں تک مریم حویلی میں ہوگی، 2 دنوں تک مریم حویلی میں ہوگی۔ بہتر یہی ہے کہ آپ میری خواہش اور خوشی کو مقدم جانتے ہوئے اجازت دے دیں، کیونکہ اگر آپ نے مجھے اجازت نہ دی تو میں گلزری کو طلاق دے دوں گا۔ وہ رکا نہیں اور لمبے لمبے ڈھک بھرتا باہر نکل گیا، جبکہ ہمایوں خان افریدی کا جاؤ چشم ان کی قدم بوسی کو نیچے آ رہا تھا۔ خوشی نہیں آئی اور زندگی کی امید بھی چلی گئی۔ غم ویسے راستے مسدود کیے کھڑا ہے۔ زندگی کی ساعتیں گزرتی چلی جا رہی ہیں، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ مریم خان حویلی آ چکی تھی گلزری کا گھر بچانے کے لیے۔ آغا جی اس کی دشمن جاں کو خود حویلی لے کر آئے، لیکن گلزری نے اس کے سامنے جانا مناسب نہ سمجھا۔ داور خان پور دل کے ساتھ شہر والی حویلی میں شفٹ ہو گیا تھا۔ آغا جی نے آہستہ آہستہ اس کو مریم خان کو اس کا درجہ دینا شروع کر دیا تھا۔ کیسی ہو گلزری؟ مجھے اتنے دن ہو گئے حویلی میں آئے ہوئے، لیکن تم سے ملاقات ہی نہیں ہو سکی۔ مریم اسے سیڑھیاں اترتے دیکھ کر بولی۔ حمیش خان سے تو ملاقات ہوتی ہے نا تمہاری؟ وہ اپنے لہجے کی ناگواریت کو چھپاتے ہوئے بولی۔ ہاں، وہ تو روز ہی ہوتی ہے۔ پتہ ہے گلزری، میں نے کبھی ایسی شان و شوکت والی زندگی کا سوچا بھی نہیں تھا، لیکن جب خوش قسمتی ساتھ دے اور وقت کے چراغ روشن ہو تو قسمت کے موتی ضرور مل جاتے ہیں۔ وہ گلزری کے ساتھ چلتے بولی،
چلتے چلتے بولی تو اس نے بغور اس کے چہرے کی جانب دیکھا جو بہت معصوم تھا۔ اس پر اس کے چہرے پر کئی رنگ بھرے تھے، شاید قسمت کے موتی پانے کے رنگ یا ہمیش کی محبت کے رنگ۔ وہ دن بدن نکھرتی جا رہی تھی جبکہ گلزری خود دن بدن بکھرتی جا رہی تھی۔ قسمت کی دیوی کبھی کبھی الٹا چکر بھی چل دیتی ہے۔ مریم خان سپیرے کی موت ہمیشہ سانپ کے کاٹنے سے ہوتی ہے، لیکن سانپ بھی زخم کھا کر ہی مرتا ہے۔ گلاب کے کانٹے اس پھول کے رکھوالے ہوتے ہیں، لیکن موت کا ذائقہ اکثر وہ مالی کے ہاتھوں چکھتا ہے۔ وہ لاؤنج کا دروازہ کھول کر کراس کرتی چلی گئی جبکہ مریم خان حیران اور پریشان اس کی باتوں پر غور کرتی جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ کسی نے زور سے دروازہ کھولا اور آندھی کی طرح اندر داخل ہوا۔ کیا کہا ہے تم نے؟ مریم سے بولو، ہمیش خان غصے سے بولا جبکہ وہ حیران اور پریشان اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ میں کیوں کچھ کہنے لگی؟ اس کا رشتہ ہے مجھ سے جو میں اسے کچھ کہوں گی۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑی ہوگی۔ تمہیں کوئی حق بھی نہیں کہ اسے کچھ کہو، اور برائے مہربانی آئندہ اس سے کوئی بکواس کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ کیا کر لو گے تم میرا؟ جو ہے وہ تو نظر آتا ہے ہمیش خان، وہ استہزائی انداز سے بولی۔ کرنے کو تو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں گلزری افریدی، اور جو تمہیں نظر آتا ہے وہ تمہاری نظر کا فطور ہے۔ اس کے خشک لہجے میں اب بھی شعلوں کی سی تپش تھی۔ ہوگا میرے دماغ کا فطور، تم جاؤ اور جا کر اپنی مریم خان کو چپ کرواؤ، تصویر بہا رہی ہوگی بیٹھ کر۔ وہ ایک لفظ چبا کر بولی، شٹ اپ، تمہارے دماغ میں جس شک کے کیڑے نے کلبلی مچا رکھی ہے نا، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے تم نہ مانو۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تو وہ پل بھر کر وہ لرز گئی، لیکن پھر ہمت کر کے گویا ہوئی۔ کیا جانتے ہو تم؟ بولو۔ یہی کہ تم ہمیش خان، اس نے کچھ لمحے توقف کیا تو وہ سٹپٹا گئی۔ یہی کہ تم ہمیش خان کی محبت میں بہت آگے تک نکل چکی ہو، لیکن اتنا یاد رکھنا گلزری، جب تک مریم کو اس کا مقام تم نے نہ دیا میری نظروں میں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تو پل بھر کر وہ لرز گئی، لیکن پھر ہمت کر کے گویا ہوئی۔ کیا جانتے ہو تم؟ بولو۔ یہی کہ تم ہمیش خان، اس نے کچھ لمحے توقف کیا تو وہ سٹپٹا گئی۔ یہی کہ تم ہمیش خان کی محبت میں بہت آگے تک نکل چکی ہو، لیکن اتنا یاد رکھنا گلزری، جب تک مریم کو اس کا مقام تم نے نہ دیا میری نظروں میں تمہاری اتنی سی بھی عزت نہیں ہوگی، اور محبت تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اس کی طرف دیکھ کر بولا، تم سے محبت کون مانگ رہا ہے خان؟ تم تو نفرت دینے کے بھی قابل نہیں۔ وہ ایک لفظ پر زور دے کر بولی تو اس نے اس پر ایک اپنی نگاہ ڈالی اور کمرے سے باہر نکل کر وہ اپنا سر پکڑ کر وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ بھی ایک ایسی ہی رات تھی، ٹھٹرتی ہوئی رات، بجلی کی چمک، بادلوں کی گرج، آندھی کا شور اور بارش کا زور۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی چھت پھٹ جائے گی۔ پور دل کی طبیعت خراب تھی۔ اماں بھی، گلزری کی والدہ اور آغا جی سب شہر گئے تھے، جبکہ گلزری، مریم خان اور ہمیش خان حویلی میں تھے۔ بادل یوں گرج رہے تھے کہ کان پر پڑتی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ لائٹ چلی گئی۔ گلزری نے کینڈل جلانے کے لیے ماچس تلاش کی، لیکن اسے نہ ملی۔ وہ ماچس لینے کے لیے کچن کی جانب جا رہی تھی کہ بلا ارادہ اس کے قدم مریم خان کے کمرے کے سامنے رک گئے۔ اندر سے ہلکی پھلکی سسکیوں کی آواز اس طرح آ رہی تھی جیسے کوئی بہت تکلیف میں ہو۔ اس نے تھوڑا سا دروازہ دھکیلا تو دروازہ کھلتا چلا گیا، لیکن اندر کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ اچھا، اب راتوں کو چھپ چھپ کر خانوں کی حویلی میں یہ سب کچھ ہوگا۔ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر وہ خاموش نہ رہ سکی۔ اس کی آواز سن کر ایک دفعہ تو مریم خان اور ہمیش خان جی جان سے لرز گئے۔ تم راتوں کو چھپ کر ہماری جاسوسی کر رہی ہو؟ ہمیش مریم کو بیڈ پر بٹھا کر اس کی طرف لپکا۔ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے ہمیش خان، حقیقت آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں۔ تم سب کی غیر موجودگی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو۔ ہمیش خان کو نائٹ کا گاؤن اور مریم کو بغیر دوپٹے کے بیڈ پر بیٹھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں لہو اتر آیا تھا۔ تم حقیقت نہیں جانتی گلزری، جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ اس نے جب گلزری کو جانے کا کہا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس لیے چلی جاؤں کہ تمہارے لچھن نہ دیکھ سکوں، تمہارے کرتوتوں سے دوسروں کو آگاہ نہ کر سکوں، یا پھر تمہاری ان بنائی جانے والی رنگ رلیوں پر پردہ ڈال دوں۔ اس کی الزام تراشیوں پر اس کے دماغ کی رگیں تن گئی تھی۔ وہ بات کاٹ کر گرجتے ہوئے بولا، اسٹاپ اٹ! کیا تم اپنے الزام کی وضاحت دینا پسند کرو گی؟ وضاحت؟ جب سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں تو وضاحت کیسی اور الزام کیسا؟ وہ غصے سے دھاڑا اور ہاتھ کا نشان اس کے منہ پر چھوڑ گیا۔ نہیں ہمیش خان، اب میں خاموش نہیں رہ سکتی، بہت برداشت کیا میں نے، اب مزید نہیں۔ اپنے گال پر ہاتھ رکھ کے وہ کراہی، دیکھو گلزری، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ دراصل لائٹ چلی گئی تھی اور ہمیش خان جانتا تھا کہ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، تو وہ فوراً میرے کمرے میں چلا آیا۔ مریم جو کب سے خاموش بیٹھی تھی صفائی دینے کو آگے بڑھی۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، مجھے سبق پڑھانے کی کوشش نہ کرو۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کیا۔ تم بات کو سمجھنے کی کوشش کرو گلزری، خواہ ایک غلط بات کو تول دے رہی ہو۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں نا کہ لائٹ چلے جانے کی وجہ ہے۔ وہ گلزری اور ہمیش کے نازک رشتے کا احساس کرتے ہوئے بات کو ختم کرنا چاہ رہی تھی، لیکن گلزری نے اسے ٹوک دیا۔ لائٹ جانے کی وجہ سے وہ تمہیں اپنی روشنی سے نوازنے آ گیا۔ مریم خان، یہی بتانا چاہ رہی ہو نا تم؟ اور ہمیش خان، تم نہایت ہی گھٹیا پر بڑے کردار کے مالک
اور گرے ہوئے انسان ہو۔ شٹ اپ جسٹ شٹ اپ، ہمیش خان غصے سے دھاڑا اور آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے اس کے کمرے کی طرف چل دیا۔ مریم راستے میں آئی تو ہمیش نے اسے دھکا دے کر نیچے گرا اور خود گلزریں کو لے کر چل دیا۔ باہر آندھی کا شور تھا، بادلوں کی گرج تھی، بجلی کی چمک اور بارش کا زور۔ ایک دل دہلا دینے والا منظر، اس سے بھی خوفناک منظر اس کا منتظر تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ اس سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی مردانہ گرفت بہت مضبوط تھی۔ اتنی جلدی کیسے چھوڑ دوں میری جان؟ ابھی تو تم نے میرا برا پن دیکھا ہی نہیں ہے۔ رنگ رلیاں کیسے مناتے ہیں یہ بھی بتاؤں گا، میرے لچھن وہ تو خیر تم جان ہی چکی ہو۔ وہ اسے اس کی کبھی باتیں لوٹا رہا تھا۔ میں کہتی ہوں چھوڑو مجھے، وہ اس کے جرحانہ عزائم دیکھ چکی تھی اور حقیقتاً خوفزدہ بھی ہو رہی تھی۔ اس نے اسے بیڈ پر پٹکا اور اندر سے دروازہ لاک کر لیا۔ اس کے چہرے پہ خطرناک عزائم کی سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ آگے جھک کر اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں جکڑ لیا۔ وہ بری طرح مچلنے لگی۔ قیامت آئی اور گزر گئی۔ اس کی آداد ویلا اس کی کسی کام نہ آ سکا اور وہ کسی ساکت پنچھی کی طرح اس کے سامنے ڈھیر ہوتی چلی گئی۔ اس کا وجود ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس نے کسی ہارے ہوئے پنچھی کی طرح اپنے وجود کو سمیٹنا چاہا، لیکن بے سود۔ اس کی انا، اس کی نسوانیت، سب کچھ تہس تبلیغ ہو گیا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ بچا تھا۔ جب بھی اماں آغا جی اور اماں جی گھر واپس آئے تو وہ بخار میں بے سود پڑی تھی۔ مریم پاس ہی بیٹھی اس کے ماتھے پر پٹیاں بھگو کر رکھ رہی تھی، جبکہ ہمیش خان ڈاکٹر کو چھوڑنے گیا ہوا تھا۔ وہ سب اس کی ایسی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ آہستہ سے اس کا بخار ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ یکسر بدل چکی تھی۔ اس کی ضد اور غصہ، غرور کہیں دور جا کر سو گئے تھے۔ وہ گھنٹوں اپنے کمرے میں بند ہو کر بیٹھی رہتی یا پھر باداموں کے باغ میں جا کر کسی ایک نقطے پر نگاہوں کو مرکوز کر لیتی، لیکن کسی کے جھنجھوڑنے پر اٹھ کر حویلی کی طرف آ جاتی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کی ماں، اس کی ساس، اماں بھی اور آغا جی گھٹ گھٹ کر جی رہے تھے۔ وہ ہمیش خان اور مریم خان کے سامنے آنے سے کتراتی تھی، جبکہ ہمیش خان اندر ہی اندر خود کو اس کی حالت کا ذمہ دار قرار دے چکا تھا۔ یہ ایک دن حویلی میں بھونچال آ گیا۔ وہ باغ کی طرف جا رہی تھی کہ ہمیش خان سے سامنا ہو گیا۔ وہ اس کی طرف بڑھا۔ کیسی ہو گلے زریں؟ اس کی آواز سن کر اس نے اپنا جھکا ہوا سر اوپر اٹھایا۔ برباد ہونے والے سے یہ نہیں پوچھا کرتے ہمیش خان، کیونکہ ان کا چلتا پھرتا وجود بربادی کا پتہ دے رہا ہوتا ہے۔ جو بھی ہوا بہت برا ہوا، بہت غلط ہوا ہمیش خان۔ میں تمہارا شوہر ہوں گلزریں، وہ سب میرا حق تھا۔ تم نے اتنی چھوٹی سی بات کو ذہن پر سوار کر لیا ہے۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر بہت رنجیدہ ہو رہا تھا۔ حق ایسے وصول نہیں کیا جاتا ہمیش خان، اور وہ چھوٹی سی بات کب تھی؟ میری عزت، میرا وقار اور میری خودداری اور نسوانیت، سب کچھ تو تم نے داؤ پر لگا دیا۔ تم کہتے ہو وہ چھوٹی سی بات ہے۔ یہ سب کچھ اگر تمہاری مریم خان کے ساتھ ہوتا تو میں تم سے پوچھتی۔ اس نے لب و لہجے کو مکمل طور پر نارمل رکھنے کی کوشش کی تھی۔ مریم خان کا ذکر بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ وہ دن رات تمہاری پٹی سے لگی رہتی ہے۔ کیا اس نے برا کیا؟ گھر والوں کو حوصلہ دیا؟ وہ تو خود ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ تو حادثات کی اتنی دھول چپکی تھی کہ اپنا اصل نام و نشان تک بھول گئی۔ وہ زندگی سے روٹھ رہی تھی گلزریں، اور میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میں اسے زندگی کی طرف لانے کی جستجو میں لگا رہا اور اسے حویلی لے آیا گلزریں۔ ریئلی سوری، میں وہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا، لیکن وہ خونخوار انداز لیے اس سے گویا ہوئی۔ نہیں ہمیش خان، ایک لفظ بھی نہیں۔ تمہاری سوری میری ذات کی اڑائی گئی دھجیوں کو نہیں سمیٹ سکے گی۔ تمہاری ندامت کبھی بھی مجھے اپنی نظر میں باکردار ثابت نہیں کر سکے گی۔ میں ہر الزام سہلوں گی، لیکن تمہارے اور مریم خان کے درمیان سے ہٹ جاؤں گی، کیونکہ قصور میرا ہے کہ تم جیسے پتھر دل انسان سے محبت کر بیٹھی۔ میں تمہیں کی دھڑکنوں میں نئے رنگوں کے ساتھ سجا کر تختہ ستم پر بٹھا دیا۔ تم تو میرے لیے وہ قوت ہے ہمیش خان جس نے میری محبت کو طرح طرح کے رنگوں سے نوازا تھا، لیکن تم کیا نکلے؟ وہ رو پڑی۔ گلزریں تم بے فکر ہو، تم پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ میں آغا جی سے رخصتی کی بات کرتا ہوں۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا تو وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ ہمیش خان، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں اپنی نظر میں بہت گر گئی ہوں، دوبارہ نہیں اٹھ سکوں گی، اس لیے تم سکون سے اپنی زندگی مریم خان کے ساتھ گزار سکتے ہو۔ وہ تھوڑی دیر کو رکی، اس لیے کہ تمہارا دل مریم خان کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ تم نے بات یونیورسٹی تک محدود نہیں رکھی، بلکہ مریم خان کا حویلی میں لے آئے۔ میں اس خاندان کی روایتوں سے واقف ہوں خان۔ مرد لوگ باہر عیاشی کرتے ہیں، لیکن عیاشی کا سامان حویلی لانے سے حتے المکان گریز کرتے ہیں۔ تم نے تو باپ دادا کی عزت کا بھی خیال نہ کیا اور اس گناہوں کی پوٹلی کو حویلی اٹھا لائے۔ بس گلے زریں، چپ ہو جاؤ، اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اس کی بات سن کر غصے سے دھاڑا، جبکہ باہر نکلتی مریم گلزریں کی باتیں سن کر زمین میں بوس ہو گئی۔ وہ اس کی طرف بھاگا۔ مریم آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اندر کی طرف بھاگا، جبکہ گلے زریں حیران اور پریشان کبھی مریم کی طرف دیکھتی تو کبھی دروازے کی جانب جہاں سے ہمیش خان اندر گیا تھا۔
آغا جی اماں جی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ رو رہا تھا، سب باہر کی طرف بھاگے۔ اس نے جلدی سے بے ہوش مریم کو اٹھایا، گاڑی میں ڈال کر اندھا دھند شہر کی جانب چل دیا۔ کیس بہت پیچیدہ ہے ہمیش افریدی، مریضہ کے دل کے 2 والو پہلے ہی بند ہیں، ہمیں فوراً آپریشن کرنا ہوگا، آپ ہمیں اجازت دیں۔ ڈاکٹر ماضی سے مخاطب تھے۔ پلیز ڈاکٹر جلدی کریں۔ اس نے جلدی نے فائل پہ دستخط کر دیا۔ آپ لوگ دعا کریں، ڈاکٹر فائل پکڑتے ہوئے بولا اور آپریشن تھیٹر کی جانب چل دیا۔ 1 2 3 4 5 6 گھنٹے تک مسلسل آپریشن ہوتا رہا، جبکہ وہ تمام لوگ آپریشن تھیٹر کے باہر مریم کی زندگی کی دعائیں مانگتے رہے۔ وہ کوریڈور کے آخری کونے میں کھڑی مریم خان کی زندگی کے لیے دل سے دعا مانگ رہی تھی، جبکہ ہمیش خان اس کی جانب بڑھا۔ اگر مریم کو کچھ ہو گیا نا تو گلزری بیگم، میں تمہیں ساری زندگی معاف نہیں کروں گا، ایسی سزا دوں گا کہ عمر بھر یاد رکھو گی۔ بڑی مشکل سے میری بہن مجھے ملی تھی گلزری، میں نے دن رات اسے تلاش کیا تھا، جب وہ مجھے ملی تھی نا تو وہ زندگی سے مایوس ہو چکی تھی۔ اسے میں زندگی کی جانب لایا، وہ اتنی چھوٹی سی عمر میں ہارٹ پیشنٹ تھی، اس سے قبل 2 ہارٹ اٹیک ہو چکے ہیں اسے، ایک ماں کی وفات پر اور ایک۔ اگر میری مریم کو کچھ ہو گیا تو بخشوں گا تمہیں بھی نہیں، سنا تم نے؟ میں نے اس کی خاطر اپنی ساری دوستیاں ختم کر ڈالی، اب اگر نہیں میری مریم کو کچھ نہیں ہوگا۔ تم جانتی ہو زری کے خان جب تک اپنے دشمن سے انتقام نہ لے نہ سوتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ ہی چین سے بیٹھتا ہے۔ اس کے انکشاف واقعی دل دہلا دینے والا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ سوچتی، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ قبل عظیم وہ فرش کی جانب لڑکتی پاس کھڑی پور دل نے اسے اپنے ہاتھوں سے تھام لیا۔ ان حالات میں ایسا ہو جاتا ہے بیگم صاحبہ، پریشان نہ ہوں، میں چند ادویات لکھ رہی ہوں، ان سے جلدی ان کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اس کی ماں پاس بیٹھی پور دل کے چہرے پر کوئی سایہ سا آ کر گزر گیا۔ کیا مطلب؟ میں آپ کی بات سمجھی نہیں۔ پور دل نے ہمت کر کے بولی، آپ کی بہن امید سے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ گلزری اپنے حواسوں میں آ گئی۔ وہ دونوں چپ چاپ خود کو گھسیٹ کر باہر لے آئیں، اور باہر نکلنے کی دیر تھی کہ اس کی ماں یوں گری کہ دوبارہ نہ اٹھ سکی، جبکہ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر ماں سے لپٹی جا رہی تھی۔ حویلی میں 2 لاشیں اکٹھی آئیں تو کہرام برپا ہو گیا۔ آغا جی کبھی گلزری کو دلاسا دیتے کہ ماں کے بعد وہ تنہا ہو گئی تھی، کبھی ہمیش خان کو گلے لگاتے کہ جو جوان بہن کی موت کا غم کسی بھی طرح کم نہ ہونے والا تھا۔ گزرے دنوں کے ساتھ ساتھ سب کو آہستہ آہستہ قرار آ گیا، لیکن شاید امتحان جلدی ختم نہیں ہوتے۔ گلزری نے سلیپنگ پلز کھا لیں، اگر اس دن پور دل اس کے کمرے میں نہ جاتی تو شاید بہت دیر ہو جاتی۔ ڈاکٹرز نے اسے بچا لیا، اور اس ننھی کو کومپل کو بھی جو اس کی سانسوں میں خوشبو لے رہی تھی، لیکن ہمیش خان نے اس بات کو ایشو بنا کر گلزری سے شادی سے انکار کر دیا۔ گلزری نے اس سے 2 ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہمیش خان، تم مجھ پر بہتان لگا رہے ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ اس سے دلائل دے رہی تھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اگر مریم کو کچھ ہو گیا تو بخشوں گا میں تمہیں بھی نہیں۔ وہ 2 ٹوک فیصلہ کر چکا تھا۔ تم جانتے ہو میں حقیقت سے آگاہ نہیں تھی، اور جب مجھے حقیقت کا پتہ چلا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ اسے کسی بھی طریقے سے روکنا چاہ رہی تھی۔ تم نے اپنے اندر خواہشوں کی ایک دنیا بسا رکھی تھی گلزری، یہ جانے بغیر کہ خواہش کے ہر پر خواہش کی ایک دنیا ہے، اور خواہش کی دنیا زندگی کی ایک جھلک ہے، اور گلزری زندگی ہر پر خواہش کے امتحان ہے۔ وہ اسے ایک نئے فلسفے میں الجھا کر فرار چاہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے خان، اگر خواہش کا انجام رسوائی ہے تو میں محبت اور خواہشوں کی اس جہان میں رسوائی ہی خوش ہوں۔ جانے سے قبل اتنا کر دو کہ گھر والوں کو اس حقیقت سے آگاہی دے دو جو صرف تم اور میں جانتے ہیں۔ اس کے لہجے میں عجیب سی چبھن تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس بچے سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہوگا، وہ کڑے تیوروں سے بولا۔ ٹھیک ہے ہمیش خان، ایسا ہی صحیح، پھر صرف ایک کام اور کر دو، اپنی زبان کو کاٹ کر کہیں پھینک دو، کیونکہ جس زبان کے ساتھ حق کی بات نہ کی جائے اسے سرے سے کاٹ دینا اچھا ہوتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آگے کا راستہ کانٹوں بھرا ہے اور اس کے پاؤں آبلہ باہوں ہوں گے، لیکن وہ بے بس تھی، مجبور تھی۔ آج اسے ہمیش خان اس بڑے پتھر کی طرح لگ رہا تھا جو ہمیشہ ندی کی تہہ میں دھنسا ہوتا ہے، لیکن جب اسے ہلا دیا جائے تو ساری ندی تہہ دبالا ہو جاتی ہے۔ وہ رکا نہیں، چلا گیا، سارے کانٹے اس کی جھولی میں ڈال گیا، یہ جانے بغیر کہ اس کے پاؤں پہلے ہی زخمی ہیں۔ کانٹوں کو چنتے چنتے ہاتھ زخمی اور آنکھیں اندھی کر لے گی۔ خوشوند آفریدی خان کی جب 2 سال تک اولاد نہ ہوئی تو اس نے شہر میں ایک بے سہارا عورت کی بیٹی سے شادی کر لی۔ ادھر اسے شادی کی، ادھر زرینہ بی بی بھی اماں امید سے ہو گئی۔ داور خان کی پیدائش کے کچھ ماہ بعد ہی شہر والی بیوی کے ہاں مریم خان نے جنم لیا۔ زرینہ بی کے ہاں داور خان کے بعد کوئی اولاد نہ ہوئی، جبکہ ندرت بانو کے ہاں مریم خان کے بعد ہمیش خان نے جنم لیا۔ خوشوند آفریدی ہمیش آفریدی اور مریم خان کو حویلی میں لانا چاہتے تھے، لیکن ان کے باپ نے اجازت نہ دی۔ باپ کی وفات کے بعد
ندرت بانو نے اس شرط پر ہمیش خان کو اس کے حوالے کیا کہ مریم خان ماں کے پاس ہی رہے گی۔ خوشوند خان جب تک زندہ رہا اپنی ماں، بیوی اور بیٹی سے ملنے شہر جاتا رہا، جبکہ ہمیش خان کو اس کے متعلق کچھ نہ بتایا۔ پوردل اور داور خان کے نکاح سے ایک دن پہلے خوشوند خان نے ساری کہانی ہمیش کو سنا ڈالی اور وعدہ کیا کہ وہ ہمیش خان کو اس کی ماں اور بہن سے ضرور ملوائے گا، لیکن انہیں زندگی نے مہلت نہ دی۔ ایک حادثے میں اپنی زندگی ہار گئے ہمیش خان کو چند سالوں بعد اپنے باپ کے ایک دوست کے ذریعے اپنی ماں اور بہن کا پتہ چلا۔ وہ ملنے گیا تو اس کی ماں زندگی کی بازی ہار چکی تھی، جبکہ اس کی بہن ایک خستہ حال مکان میں زندگی سے مایوس ہو کر دن پورے کر رہی تھی۔ وہ بہت حساس تھی۔ ہمیش خان اسے زندگی کی طرف واپس لانے کے لیے تنگ دو کرنے لگا، اسے نئے سرے سے پڑھائی کی طرف راغب کیا۔ وہ اپنی بہن کی حالت دیکھ کر اندر تک لرز جاتا، اور جب ڈاکٹرز نے بتایا کہ اتنی چھوٹی عمر میں وہ ہارٹ اٹیک ہونے کی وجہ سے دل کے 2 والو بند ہو چکے ہیں، وہ بہت مایوس ہو گیا، لیکن اپنی محبتیں اور الفتیں اپنی بہن پر لوٹاتا چلا گیا۔ گلزنی کی باتوں سے اندر سے کمزور کرتی، لیکن وہ اس وقت اسے حقیقت نہیں بتانا چاہتا تھا جب تک مریم کو اس کا اصلی مقام نہ دلا دیتا، لیکن جب مریم کو اس کا اصل مقام ملا، گلزنی اس وقت مشکوک و شہباد کی زد میں اس طرح پاؤں دھس چکی تھی کہ باہر نہ نکل سکی۔ اس کی زہر اگلتی زبان اور شعلے پکڑتی آنکھوں سے مریم خان اپنے وجود کو بچا نہ سکی اور ہمیشہ کے لیے بھائی کو تنہا چھوڑ گئی، اور گلزری کے حصے میں بھی صرف خسارہ ہی آیا۔ دیکھو گلزری، باہر نکلو بیٹا، کب تک کمرے میں یوں ہی بند پڑی رہو گی؟ اماں بھی اسے پیار اور محبت سے سمجھا رہی تھی۔ انہیں بھی ہمیش خان کے جانے کا بہت دکھ تھا۔ انہوں نے کبھی داور خان اور اس میں کوئی فرق روا نہ رکھا تھا۔ انہوں نے حویلی آنے پر مریم کو بھی اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ جی اماں بھی آ رہی ہوں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تو اماں بھی چپ چاپ باہر نکل گئی۔ دیکھو گلزری، دل اگر بےحال رہے تو قبرستان بن جاتا ہے، اگر دل میں ہلچل نہ ہو تو ایک جیسا سکوت موت کی علامت ہے۔ انقلابی اثر زندگی کا نام ہے۔ اٹھو، سب تمہارے لیے پریشان ہیں۔ پوردل اسے رسانیہ سے سمجھا رہی تھی، لیکن وہ شاید کچھ بھی سمجھنے پر تیار نہ تھی۔ دیکھو گلزری، اگر تم بچے کی وجہ سے پریشان ہو تو ابھی 2 ماہ ہی ہوئے ہیں، ہم کسی بھی اچھے ڈاکٹر سے پلیز پوردل چپ کر جاؤ، آئندہ ایسی کوئی بات نہ کرنا، کیونکہ اگر محبت کا انجام رسوا ہونا لکھا ہے تو مجھے یہ رسوائی منظور ہے۔ پتہ ہے پوردل، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ محبت میں درد کا جو وجود لازم ہے، کیونکہ محبت آہوں، فریادوں اور درد کا نام ہے، اس لیے ہمیش خان کے نام پر مجھے تمام درد قبول ہے۔ اس کی حالت پر کٹ کر رہ گئی، وہ ساری حقیقت جانتی تھی، کیونکہ گلزری نے نیم بیہوشی میں جب ساری بات اگلی تھی اس وقت اس کے پاس صرف وہی تھی، اور وہ یہ جانتی تھی کہ وہ ہمیش خان سے کتنی محبت کرتی ہے۔ بہار میں جو پھول مسکراتا ہے وہ جلد مرجھا جاتا ہے، جو لالا صحرا میں کھلتا ہے وہ اس کی پتیوں کی للک کج رفتار کو منتشر کر دیتا ہے، اور آسمان کے تھپیڑے خشک مٹی کو اٹھا کر کہیں سے کہیں لا پھینکتے ہیں۔ اسی کو تقدیر کا نام دیا جاتا ہے کہ تقدیر چاہے تو محبتوں کو نئے رنگ بخش دیتی ہے، چاہے تو پرانے رنگ بھی نوچ ڈالے۔ اے خدا، یہ کسی صحرا سے میرا گزر ہو رہا ہے، آنکھوں سے نیند اڑ گئی ہے، پاؤں پر آبلے ہیں اور راہ میں کانٹے ہیں، چاروں طرف گھٹنا گپ اندھیرے اور طوفان ہے، میں جاؤں تو جاؤں کہاں؟ وہ اپنی حالت پر خود ہی سسک رہی تھی۔ آج وہ اس اجاڑے اور ویرانہ مکان کی طرح ہو گئی تھی جہاں کوئی آنا پسند نہیں کرتا، جیسے کوئی مردہ قبرستان میں ہو۔ وہ وقت کی چکی میں اس طرح پس گئی تھی جس طرح پھول مٹی کے ساتھ دھول بن کر چمن میں بکھر جاتا ہے۔ احساس کی آنکھیں اس نے خود ہی اندھی کر لی تھی، اور اب کیا ہو سکتا تھا؟ پھر سردیوں کی ٹھٹھرتی رات کو اس نے ایک بچی کو جنم دیا۔ آغا جی اور داور خان نے اس بچی کو ہمیش کا نام دیا تو گلزری نے ہمیش اور مریم کی محبت کے پیش نظر مریم یعنی پاکیزہ رکھ دیا۔ دن ہفتے اور ہفتے مہینوں میں بدلتے چلے گئے، وہ جو گیا تو ایسا گیا کہ واپس نہ لوٹا۔ آج 8 سال گزرنے کے بعد داور خان کی ذرا سی بات اسے اس کے ماضی میں لے گئی، اسی ماضی میں جس کا ایک پارٹ اس نے اپنی بیٹی سے چھپا رکھا تھا۔ مریم خان سارا دن ہمیش خان کی تصویر ساتھ لیے پھرتی، ماں کی نہ ماں کے دیکھ کر اس کا ننھا دماغ صرف اتنا سوچتا کہ انہیں باپ یاد آ رہے ہیں۔ وہ جیسے مریم کو اسکول سے لے کر لوٹی، اس کے پاؤں گویا زمین نے جکڑ لیے۔ وہ سامنے آغا جی کے قدموں میں بیٹھا تھا، اور ساتھ ہی اماں بھی، داور، لالا اور ننھا شیر خان۔ اس نے ایک نظر سب پر غصے سے بھری ڈالی اور مریم کو وہیں چھوڑ کر سرپٹ اوپر اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ آنسو جانے کب سے رکے تھے، ایک دم سے گریبان پر بارش گرنے لگی۔ آؤ نا مریم۔ مریم کا نام سن کر وہ چونکا، جھکا ہوا سر اٹھایا تو آنکھوں میں ڈھیروں حیرانی سمیٹے اس ننھی بچی کی جانب دیکھنے لگا جو بمشکل 7.5 سال کی ہوگی۔ مریم، بھلا پہچانا تو یہ کون ہے؟ پوردل اسے انگلی سے پکڑ کر ہمیش خان کے سامنے لے آئی۔ یہ وہ مسکرائی، یہ میرے بابا ہیں نا نانو؟ وہ آغا جی کی طرف دیکھ کر بولی تو ہمیش خان ٹھٹکا۔
بابا کیا مطلب؟ اس نے سوالیہ نظروں سے سب کی طرف دیکھا۔ یہ گلزری کی بیٹی ہے مریم، ہم نے تم سے پوچھے بنا اس کی والدیت میں تمہارا نام لکھوا دیا، کیونکہ بہرحال لوگوں کے لیے تم ہی گلزری کے شوہر تھے۔ داور خان نظر جھکا کر بولے کہ نہ جانے ہمیش خان کیا جواب دے، لیکن اس کا جواب سن کر وہ چونکے بنا نہ رہ سکے۔ یہ میری ہی بیٹی ہے داور لال، اور میں ہی اس بدنصیب مریم کا باپ ہوں۔ وہ ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے بولا اور مریم کو پکڑ کر گلے سے لگا کر بھینچ ڈالا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ پھر اس نے شروع سے لے کر آخر تک سب کہہ سنایا۔ سب کی حالت بہت بری تھی۔ آغا جی شوق تھے تو داور لالا مزید ندامت سے سر کو جھکا گئے کہ وہ خود ان سے آنکھیں ہی نہ ملا پا رہا تھا۔ آپ میرے بابا ہیں نا؟ مریم معصوم سا چہرہ لیے اپنے ننھے منھے ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ سمو کر بولی، ہاں میری جان، میں ہی آپ کا بابا ہوں۔ وہ آبر کی طرح سسک پڑا اور اسے ایک دفعہ پھر سینے سے لگا لیا، کیونکہ وہ حقیقت جانتا تھا، دکھ جانتا تھا، لیکن بے بس تھا۔ بابا میری گڑیا کدھر ہے؟ اور شیر خان کی سائیکل؟ اس نے سوالیہ نظروں سے باپ کی طرف دیکھا۔ گڑیا اور سائیکل؟ ماما کہتی تھی جب پاپا آئیں گے تو ڈھیر ساری چیزیں لائیں گے۔ وہ اسکول یونیفارم میں کوئی ننھا سا فرشتہ لگ رہی تھی۔ میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جاؤں گا اور اس کی پسند کی گڑیا سے دلواؤں گا۔ وہ اس کی محبت پر سرشار ہی تو ہو گیا تھا۔ اور شیر خان کی سائیکل بھی؟ وہ تنبیہ کرتے ہوئے بولی تو وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکا اور مریم سیڑھیوں کی طرف بھاگ گئی۔ بہت برا کیا بچے، بہت برا۔ وہ شروع سے ہی ضدی تھی، اتنا بڑا الزام تو اس نے اپنے سر لے لیا۔ کبھی ایک لفظ نہ کہا، یہی ظاہر کرتی رہی جیسے۔ اماں بھی چپ ہو گئی اور تمام آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میں بہت شرمندہ ہوں اماں بھی، میری وجہ سے اتنا کچھ ہو گیا۔ وہ سب کی نظروں سے گر گئی، لیکن میں کیا کرتا؟ مجھے اس وقت مریم کے علاوہ کچھ دکھائی ہی نہ دے رہا تھا، نہ اس کے آنسو اور نہ ہی اس کی حالت۔ مجھے صرف اس بات کا غصہ تھا کہ اس نے مجھے سمجھا ہی نہیں۔ میں اسے مریم کا قاتل سمجھتا رہا۔ اس نے اماں بھی کی گود میں سر رکھ دیا اور آنسو تواتر سے بہنے لگے۔ انہوں نے اسے جنم نہیں دیا تھا، لیکن سینے سے لگا کر راتوں کو تھپکیاں دی تھی، اس کی تکلیف پر راتیں جا کر گزار رہی تھی، اس پر اپنی ممتا نچھاور کی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر ان کا دل ڈوب رہا تھا۔ بس ہمیش بچے، یہی قسمت میں لکھا تھا۔ اگر اس نے مریم کے ساتھ کچھ کیا تو حقیقت قطعی سے لا علم ہو کر۔ اس نے زندگی کے 8 سال کس طرح گزارے ہیں، اس کے گواہ ہم سب ہیں۔ کتنی بار مرنے کی کوشش کی، لیکن خدا کو اس کی اور مریم کی زندگی منظور تھی۔ جاؤ بیٹا، اس سے معافی مانگ لے، سب کچھ بھلا کر قدم بڑھا، شاید وہ تیری راہ دیکھ رہی ہو۔ محبت کرنے کی اتنی بڑی سزا نہیں دیتے بچے۔ وہ ماں تھی، اسی محبت اپنائی تو آسان سے سمجھا رہی تھی۔ اس نے ان کی گود سے سر اٹھایا اور آگے بڑھ کر آغا جی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، پلیز آغا جی مجھے معاف کر دیں۔ کیسی معافی بیٹا؟ معافی مانگنا ہے تو گلزری سے مانگو، جس نے 8 سال کانٹوں پر گزارے ہیں، جو حقیقت بتانے پر بے بس تھی۔ جاؤ بیٹا گلزری کے پاس۔ جب تمام معاملہ واضح ہو گیا تو منہ چھپانے سے کیا فائدہ؟ ہمت کرو آغا جی، اس کے جڑے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے بولے تو وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ گویا اسے ایک راستہ مل گیا ہو۔ دن ڈھلتا چلا گیا، رات نے آہستہ سے اپنے سیاہ پر پھیلا دیے۔ جب وہ ندامتوں سے جھکا سر لیے گلزری کے کمرے میں گیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون ہے؟ آ جاؤ۔ اس کا خیال تھا پور دل ہوگی، لیکن ہمیش خان کو دیکھ کر وہ جو بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی تھی، فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ وہ خفیف سی ہو کر بولی، میں کیوں نہیں آ سکتا ہوں یہاں؟ گھر ہے یہ میرا، بیوی ہو تم میری، اور ایک بیٹی کا باپ ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، بیٹی کا وجود تو آپ کو اس گھر سے نکالنے کا سبب بنا تھا ہمیش خان۔ کیسی بیٹی اور کس کی بیٹی؟ وہ صرف گلزری آفریدی کی بیٹی ہے۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اور لب لہجے میں تلخی اتر آئی تھی۔ وہ دکھ کے مارے اسے دیکھنے لگی۔ میں سب سے معافی مانگ چکا ہوں زری، سب نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ حقیقت کیا ہے سب کو بتا چکا ہوں، کیا تم مجھے معاف نہیں کرو گی؟ وہ بیڈ کی پائنتی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ سب نے آپ کو معاف کر دیا، اور میرے گزشتہ ماہ 2 سال کا حساب کون دے گا ہمیش خان، کہ میں نے وہ دن کس کرب میں گزارے؟ میری ماں ندامت سے جو سر لے کر اس دنیا سے چلی گئی۔ جب مجھے تسلی کے 2 لفظوں کی ضرورت تھی تب آپ ہمیش خان یہ کہہ کر چلے گئے کہ میں نے خواہشوں کی دنیا بسا لی ہے، اور آج جب میں نے اپنی ریزہ ریزہ ہوتے وجود کو بہت مشکل سنبھال پائی ہوں تو آپ مجھے پھر ریزہ ریزہ کرنے آ پہنچے ہیں۔ ایک کمزور لمحے میں آپ نے مجھ سے میرا نسوانی غرور چھین لیا اور مجھے تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا۔ نام آنکھوں اور تھکے وجود کے ساتھ وہ اسے پیشمانیوں ندامتوں میں گھیر گئی، لیکن وہ ہمت نہ ہارا۔ میری طرف دیکھو گلزری، کیا تمہیں میری محبت پر شک ہے؟ میں نے تمہیں ٹوٹ کر چاہا ہے گلزری۔ شاید اس محبت کا ادراک مجھے کبھی حاصل نہ ہوتا اگر میں تم سے اتنی دور نہ جاتا تو۔ 8 سال کی ذہنی کرب میں گزارے ہیں میں ہی جانتا ہوں۔ میں کب سے خود میں ہمت جمع کر رہا تھا، لیکن تمہارا سامنا کرنے سے ڈرتا تھا۔ اگر آج داور لالا مجھے نہ لاتے تو شاید میں کبھی نہ آتا۔ وہ نظریں جھکائے رو رہا تھا، دل کا سارا درد آنسوؤں کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ اسے یوں ٹوٹے دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا، لیکن وہ جلدی کمزور پڑنا نہ چاہتی تھی۔ آپ نے اگر 8 سال ذہنی کرب میں گزارے تو میں وہ آپ کی کسی
لغزش کی سزا نہیں، وہ آپ کی کسی لغزش کی سزا ہمیش خان، کیونکہ میں آپ کو اسی دن معاف کر چکی تھی جب مریم نے میری کوکھ سے جنم لیا تھا۔ وہ کسی ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح بولی۔ ایسے نہیں گلزری، اگر وقت کے چراغ روشن ہو گئے ہیں تو ان سے اپنے حصے کی روشنی حاصل کرنا ہوگی۔ تم اگر اس طرح مجھے معاف کرو گی تو میں واپس چلا جاؤں گا گل۔ وہ اس کی بات سن کر تڑپ اٹھی، نگاہ اوپر اٹھائی، جہاں نگاہ سے نگاہ ملی اور محبت نے اپنا جادو چلا دیا۔ ایک آنسو پلکوں کی باہر توڑ کر باہر نکلا، اس کے دوپٹے میں جذب ہو گیا۔ میں خالی ہاتھ اور خالی دامن لوٹا ہوں گلزری، پلیز مجھے خود سے، اپنی بیٹی سے، ان پیارے رشتوں سے محروم نہ کرو۔ اس نے اسے تڑپ کر دیکھا تو ہمیش خان نے اس کے سامنے بے اختیار اپنے ہاتھ باندھ دیے۔ گلزری نے تڑپ کر اس کے بند سے ہاتھ پکڑ لیے۔ ایسا نہ کہیں ہمیش، اب ہم آپ کو کہیں نہیں جانے دیں گے۔ اس نے دل کو سمجھا لیا تھا، اپنی بیٹی کی خاطر وہ سمجھوتا کرنے پر راضی ہو گئی تھی۔ پتہ ہے گلزری، ایک بار تم نے شائستہ شینواری سے کہا تھا کہ کاش تم محبت میں اتنی بااختیار ہوتی کہ میں تمہارے دل اور تم میری آنکھوں میں ہوتی، اور آج گلزری، آج واقعی ہی میں تمہارے دل اور تم میری آنکھوں میں ہو۔ میرا عشق بھی کامل ہے اور تمہارا حسن بھی کامل ہے، یہ سچ ہے گلزری، تم میری محبت تھی تب سے جب ہمارا نکاح ہوا تھا، لیکن اظہار کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ جو بھی ہوا اس میں نہ تو تمہارا قصور تھا اور نہ ہی میرا، لیکن سزا ہم دونوں کو ملی۔ اس کی محبت سے لبریز لہجے میں اس اقرار اور محبت پر گلزری کی آنکھیں بہنے لگی۔ آئی ایم سوری، ریئلی سوری ہمیش خان، میں نے جان بوجھ کر تمہیں کبھی بھی تکلیف دینا نہیں چاہی۔ مریم کے معاملے میں صرف یہی کہوں گی، جو بھی کیا وہ میری محبت کی انتہا تھی۔ وہ ایک تسلسل سے رونے لگی تو ہمیش خان نے اس کے آنسو اپنی انگلیوں سے چون لیے۔ ہم پچھلی باتوں کو بھلا کر نئی زندگی شروع کریں گے، اس وعدے کے ساتھ کہ کسی غلط فہمی کو دل میں آنے نہیں دیں گے۔ ابھی وہ اور کچھ اور کہتا، لیکن پور دل کی آواز سن کر کہتے کہتے رک گیا۔ ہمیش لالا، میں نے آپ کا کمرہ صاف کروا دیا ہے۔ پور دل کی آواز سن کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد آیا تو سوئے ہی مریم کو اس نے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ ارے یہ کہاں سو گئی؟ وہ اسے اٹھانے کو آگے بڑھی۔ یہ میرے کمرے میں سو گئی تھی، ویسے میں نے پور دل سے کہہ دیا کہ یہ میرا کمرہ بند کر دے۔ اس کی بات سن کر مریم کو اٹھاتی گئی ذری چونکی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہی جناب، 8 سال ہو گئے تنہا رہتے ہوئے، تنہا کھاتے ہوئے، تنہا سوتے ہوئے۔ آخری الفاظ اس نے گلزری کو دیکھ کر کہے تو جھیم گئی۔ بھائی اتنی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے کون کافر تنہا رات بسر کرے؟ وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولا تو مریم کا اسم سائے اور گلزری مریم کو لے کر باہر کی طرف لپکی۔ اب تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ اسے دوپٹے سے کھینچتے ہوئے بولا۔ میں ذرا مریم کو اماں ابی کے پاس چھوڑاؤں۔ اس کی پرحدت نگاہوں کی تپش سے گلزری کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھر گئے تھے اور اس نے وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر ہمیش خان کے اندر ایک انہونی سی کیفیت سرایت کر گئی تھی۔ ذرا جلدی آنا، اسے آواز لگاتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ وفا کے معنی میں جو رنگینی ہے، محبت میں اتنا ہی جوش ہے، اور محبت کا جوش کائنات دل کی دولت کی ایک جھلک ہے، اور یہی محبت کی کامرانی ہے۔ دوسری طرف مریم کو گلزری بی اماں کے کمرے کی طرف لے جاتے ہوئے صرف اتنا سوچ رہی تھی کہ جب صحرا میں ابر برسنے کو تیار ہو جائے تو صحرا کی خشک مٹی کو قرار آ جاتا ہے۔ ہجر کے لمحوں میں صحرا بارش کی وسعت کی تمنا کرتا ہے، جب اسے وسعت سے نواز دیا جاتا ہے تو پھر دھوپ کی تمازت خود بخود زائل ہو جاتی ہے۔ اس کی جگہ گھناؤنا سایہ اسے یوں آغوش میں لے لیتا ہے جیسے برسوں کا ساتھ، اور مسافت ہاتھوں کی دھول بن کر دیار دل سے دور جا بستی ہے۔